السلام علیکم ڈیفینس لورز ویئرز ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی آذربائیجان کے ساتھ بارٹر سسٹم کے تحت JF-17 طیاروں کی فراہمی پر بات کریں گے، جبکہ ترکی سے متعلق ایک افسوسناک خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ پاک نیوی سمیت دیگر دفاعی خبروں پر بھی بات کریں گے۔ سو لیٹ سٹارٹ۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق پاکستان اور آذربائیجان مشترکہ طور پر ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس ممکنہ سمجھوتے کے تحت پاکستان اگلے 10 سال کے اندر آذربائیجان کو JF-17 تھنڈر کے 2 اسکواڈرن ڈیلیور کرے گا۔ اس کے اگینسٹ آذربائیجان پاکستان کو تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ گو کہ اس بارے میں ابھی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آنا باقی ہے، تاہم ایسا ممکن دکھائی دیتا ہے کیونکہ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات میں گزشتہ کچھ عرصے میں گرم جوشی دیکھنے کو ملی ہے۔ فرینڈز، جہاں آذربائیجان ایک ملٹی رول کاسٹ افیکٹو ایئر کرافٹ حاصل کرنے پر کچھ عرصے سے غور کر رہی ہے، وہاں پاکستان کے لیے بھی اس طرح کی ڈیل فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھی اپنے انرجی ریسورسز لمبے عرصے تک اس بارٹر سسٹم کے تحت حاصل کر کے قیمتی زر مبادلہ بچا سکتا ہے۔ مختلف سورسز کے مطابق پاکستان ایسا ریڈار سے لیس بلاک 2 کے JF-17 تھنڈر طیارے اگلے سال، جبکہ بلاک 3 اس کے 1 سے 2 سال بعد اسمال بیچز کی صورت میں آذربائیجان کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ایویشن ایکسپرٹ ایلن وار نے جنوری میں پاک فضائیہ کے سربراہ کے آذربائیجان کے دورے کے دوران اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ آذربائیجان پہلے ہی پاکستان کے تیار کردہ سپر مشاق ٹرینر ایئر کرافٹ استعمال کر رہا ہے، جبکہ مستقبل میں JF-17 کی ایکوزیشن کے کافی برائٹ چانسز بن سکتے ہیں۔ فرینڈز، چین نے اپنے دفاعی بجٹ میں 6.8% اضافہ کرتے ہوئے 2021 کے لیے تقریباً $210 ارب مختص کیے ہیں۔ گو کہ چین کا دفاعی بجٹ اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، تاہم امریکہ کا دفاعی بجٹ $740 ارب ہے، جو چین سمیت اس کے بعد دنیا کے 30 ممالک کے کمبائنڈ ڈیفنس بجٹ سے بھی زائد ہے۔ چین اپنی آرمڈ فورسز کو میسو اپ گریڈ سے گزار رہا ہے، اور امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے مطابق چائنیز نیوی اس وقت دنیا کی پہلی بڑی نیوی بن گئی ہے۔ فرینڈز، چین نہ صرف اپنی نیوی بلکہ بڑی فوج اور ایئر فورس میں بھی جدید پلیٹ فارمز انڈکٹ کر رہا ہے۔ امریکہ چین کو اپنے مفادات کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کو چین کی جانب سے معاشی، سیاسی، ٹیکنالوجی اور عسکری اعتبار سے چیلنج درپیش ہے۔ دوسری جانب چین اپنی آرمڈ فورسز کو 2040 تک دنیا کی نمبر 1 فورس بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پینڈیمک کے دوران معاشی نقصان کے باوجود بجٹ میں حالیہ اضافہ اس مقصد کے حصول کی جانب کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ فرینڈز، پاک بحریہ کے جہاز نصر نے افریقی خطے میں انسانی ہمدردی اور آفات سے نمٹنے کے مشن کے تحت کوٹونو پورٹ کا دورہ کیا۔ کوٹونو بندرگاہ آمد پر نائجیریا میں پاکستان کے سفیر احمد علی سروئی اور دیگر بحری حکام نے پاک بحریہ کے جہاز کا استقبال کیا۔ اس سے پہلے اس جہاز نے جبوتی اور سوڈان کی بندرگاہوں کا بھی دورہ کیا۔ افریقی عوام سے یکجہتی اور دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے PNS نصر نے نائجیریا اور بینائن کے لیے غذائی امداد فراہم کی۔ غذائی امداد فراہم کرنے کی تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سرکاری اور دفاعی افسران سمیت نائجیریا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے نائب وزیر اور بینائن پریزیڈنسی آفس کے ڈپٹی ڈائریکٹر، بینائن میں نائجیریا کے سفیر، وزارت خارجہ کے جنرل سیکرٹری اور نائجیریا میں پاکستان کے سفیر نے بھی شرکت کی۔ دونوں ممالک کے حکام نے پاکستان اور پاک بحریہ کے اس اقدام پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے PNS نصر نے ایسی ہی امداد جبوتی اور سوڈان کے عوام کے لیے بھی فراہم کی تھی۔ ویورز، افریقی ممالک میں پاک بحریہ کے جہازوں کی حالیہ تعیناتی دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے نئی راہیں استوار کرنے کی ایک اہم کوشش ہے۔ فرینڈز، گزشتہ روز ترک فوج کے کوگر ہیلی کاپٹر کو بنگول صوبے میں حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پر سوار 9 افراد موقع پر، جبکہ 2 بعد میں ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ان افراد میں 8ویں کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عثمان اربیس بھی شامل تھے۔
جرمن اور فرینچ جوائنٹ وینچر کے تحت تیار ہونے والا کوگر ہیلی کاپٹر 1996 سے ترک آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہے۔ ترک فورسز کے زیر استعمال 50 کوگر ہیلی کاپٹرز میں سے 20 فرانس میں تیار کیے گئے ہیں، جبکہ باقی 30 ترک ایروسپیس انڈسٹریز میں فرینچ تعاون سے اسمبل کیے گئے۔ اس ہیلی کاپٹر کو یہ پیش آنے والا چوتھا حادثہ تھا۔ ان چاروں حادثات میں اب تک 39 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں 2 ہائی رینک ملٹری آفیشلز بھی شامل ہیں۔ کوگر ہیلی کاپٹر کو سب سے پہلا حادثہ 4 جون 1997، دوسرا اپریل 2003، تیسرا 2017 میں پیش آیا۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے سربراہ مجاہد انور خان نے بطور چیف گیسٹ سری لنکن ایئر فورس کی 70th اینیورسری پریڈ میں شرکت کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے سری لنکن صدر سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر ایئر چیف سری لنکا کے مختلف سول اور عسکری حکام سے بھی ملے۔ پاکستان کی جانب سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آج اس وقت دیکھنے کو ملی جب پاکستان نے تھائی لینڈ کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے پر سائن کیے۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان کے تھائی لینڈ میں سفیر نے معاہدے پر دستخط کیے۔ گو کہ ابھی اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر آنے والے عرصے میں اسمال آرمز، ٹینک اور اس کے علاوہ ایئر فورس سے ریلیٹڈ آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پاک نیوی کی میری ٹائم فورسز نے ٹاسک فورس 151 میں 7 ممالک کی میری ٹائم فورسز کے ساتھ مل کر سمندری راستوں کو تجارت کے لیے محفوظ بنانے اور بحری قزاقوں سے نمٹنے کے لیے آئندہ ہفتے گلف آف عدن میں تحفظ کے نام سے ایک فوکسڈ آپریشن کنڈکٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان 7 ممالک میں ترکی، برازیل، جاپان، بحرین اور تھائی لینڈ قابل ذکر ہیں۔ ان ممالک کی نیول فورسز، جنگی بحری جہاز اور ایئر کرافٹس ان مشقوں میں حصہ لیں گے۔ ان ایکسرسائزز کے دوران میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹس کی پیٹرولنگ اور جنگی بحری جہازوں کی معمول سے ہٹ کر نقل و حرکت کے بارے میں پہلے ہی خلیج عدن کے تجارتی راستوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کے لیے متعلقہ گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔